آج کل رافضیوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ کیا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی، تو اس سے وہ ثابت یہ کریں گے جناب یہ اگر بیعت نہیں کی تو وہ ان کی امامت صحیح نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب علی المرتضیٰ نے، تمہاری ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کی بیعت کی ہے تو بات ختم، بیعت تو ہو گئی۔ الروض من الکافی للکلینی، ٹھیک ہے نا، جلد نمبر 8 چاپ دارالکتب الاسلامیہ ایران، یہ ہے صفحہ نمبر 295۔ اس کے آخر میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 151 ہے، 454، وبايع مكرها حيث لم يجد اعوانا۔ اس جملے کی طرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مجبور ہو کر، مکرہ ہو کر، مکرہ بولتے ہیں زبردستی، مجبوری میں بیعت کیا حیث لم یجد اعوانا، کیونکہ ان کو اعوان و انصار نہیں ملے۔ تو یہ بھائی یہ حدیث تمہارا ہے، یہ بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا، یہ بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا، یہ بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا۔ اور پھر کچھ امور ہوتے ہیں مردوں کے متعلق، عورتوں کے متعلق نہیں ہوتے، تو یہ جو حکومتی امور ہیں ان کا عورتوں سے تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو پیش کیا گیا جی دیکھو عورتوں کا بیعت کرنا قرآن مجید کے اندر ہے اور حدیث کے اندر ہے، تو یہ بھی ڈنڈی مارے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عورتوں نے، خواتین نے بیعت کی تھی فتح مکہ کے موقع پر، وہ بیعت امامت خلافت نہیں تھی، جبکہ ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے۔ یعنی اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ کیا ابو بکر صدیق کی جو بیعت امامت ہے وہ سیدہ زہرا نے کی تھی، اعتراض یہ کر رہے ہو اور ثبوت یہ پیش کر رہے ہو جناب کہ رسول اللہ کی بیعت کی، تو رسول اللہ کی امامت خلافت کی بیعت ہوئی تھی، وہ بیعت تو بیعت اسلام تھی یا بیعت توبہ تھی؟ تو لہٰذا ایسی کوئی روایت لے کے آؤ کہ رسول اللہ کی خواتین نے بیعت امامت کی ہو یا خلافت کی، یا رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کی طرف سے، جس طرح تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ غدیر کے مقام پر جناب علی المرتضیٰ کی صحابہ نے بیعت کر لی، تو دکھاؤ کہ خواتین سے بھی رسول اللہ نے لی تھی، علی المرتضیٰ کی بیعت خواتین سے بھی لی تھی، دکھاؤ۔ تو جب علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی بیعت بھی کی، پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، تو جب علی المرتضیٰ نے امام مان لیا تو ان کے پورے گھرانے کے امام بن گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو خلیفہ بنایا گیا، بیعت آپ کی لی گئی، تو اس وقت کیا خواتین نے حضرت علی کی بیعت لی تھی؟ جب حضرت علی المرتضیٰ کی چوتھے نمبر پر خلافت کی بیعت ہوئی، امامت کی بیعت ہوئی، یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بیعت لی صحابہ نے۔ یا تو اگر کہتے ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ پہلے امام تھے تو حضرت علی کہتے نا کہ میری بیعت نہ لو بھی، میں تو پہلے امام ہوں، مجھے بیعت کی حاجت نہیں ہے۔ تو جب علی مرتضیٰ بیعت قبول کر رہے ہیں تو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میں پہلے امام نہیں تھا، پہلے خلیفہ نہیں تھا، اب میں امام خلیفہ بنوں گا جب مہاجرین انصار مجھے بنائیں گے، جس طرح نہج البلاغہ کے اندر آپ کا ارشاد ہے کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، کہ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میری اسی انداز پہ بیعت کی۔ اور بیعت کرنے اور امام بنانے کا حق علی پاک فرماتے ہیں مہاجرین انصار کا ہے۔ تو مہاجرین انصار نے علی المرتضیٰ کی جب چوتھے نمبر پر بیعت لی تو کیا خواتین نے لی، خواتین مدینہ نے لی؟ یہ بتایا جائے۔ تو اگر علی المرتضیٰ کی بیعت نہ لیں پھر بھی امام برحق ہیں، تو ابو بکر صدیق کی اگر خواتین بیعت نہ لیں، کہتے جی عموم ہے، یہاں من کے اندر عموم ہے، بھئی عموم ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ جن کے اندر خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، یہ حکومتی امور ہیں۔ اگر عموم ہے تو پھر بتاؤ نا کہ علی المرتضیٰ کی چوتھے نمبر پر خواتین نے بھی بیعت لی، یا رسول اللہ نے غدیر کے بعد خواتین سے علی المرتضیٰ کے لیے بیعت لی؟ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس اجماع صحابہ ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، چاروں جو امام ہیں خلفاء ہیں، ان کی جب بیعت ہوئی تو خواتین نے نہیں لی، تو صحابہ اکرام خلفاء کے اس عملی تواتر سے اور اجماع سے ثابت ہو گیا کہ امام خلیفہ کے انتخاب کے لیے خواتین کا بیعت لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہم نے اجماع سے تمہارے اس وسوسے کا رد کر دیا، اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم قرآن سے سنت سے یہ پیش کرو کہ امامت جو ہے خلافت اس کی بیعت بھی عورتیں لیتی ہیں، یا ثابت کرو کہ علی المرتضیٰ کے لیے رسولہ نے بیعت لی، یا ثابت کرو کہ جب علی المرتضیٰ کی چوتھے نمبر پر مہاجرین انصار نے اہل مدینہ نے بیعت کی تھی تو خواتین نے بھی کی تھی، یہ ثابت کرو۔ اگر کچھ نہ ثابت کرو تو تمہارے عموم والا ڈرامہ جو ہے اس کا پروگرام
تو لہٰذا اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ ہی سچا اور برحق ہے، جس کی تائید قرآن بھی کرتا ہے، اجماع بھی کرتا ہے، اور علی المرتضیٰ اجماع کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کے وسواس سے ہمارے سنی بھائیوں کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔